بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری جتنی بھی سیاسی اشرافیہ ہے یہ ہمیشہ سیاسی نظام ٹھیک کرنے کے پیچھے کیوں لگی رہتی ہے؟ کیا اس ملک کے اندر جو جھوٹ کا نظام چل رہا ہے کیا وہ عوام کے مفاد میں ہے؟ کیا جو اس ملک کے اندر سود کا نظام چل رہا ہے وہ عوام کے مفاد میں ہے؟ کیا جو اس ملک کے اندر رشوت کا نظام چل رہا ہے وہ عوام کے مفاد میں ہے؟ کیا اس ملک کے اندر جو منافع خوری کا نظام چل رہا ہے وہ عوام کے مفاد میں ہے؟ جو بے حسی کا نظام چل رہا ہے، بے حیائی کا نظام چل رہا ہے، فحاشی کا نظام چل رہا ہے، دوسرے کا حق مارنے اور چھیننے کا نظام چل رہا ہے، ناانصافی کا نظام چل رہا ہے، تعلیم کا نظام چل رہا ہے یا صحت کا نظام چل رہا ہے، یہ کیا سارے نظام بالکل ٹھیک ہیں؟ جو ہمیں پہلے سیاست کا نظام ٹھیک کرنا ہے۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی نظام میں نے آپ کو بتایا ہیں یہ عوام کے نظام ہے، جس سے عوام کو ڈائریکٹ جو ہے جس سے وہ اثر انداز ہوتے ہیں، جبکہ جو سیاست کا نظام ہے اس سے ان سیاسی جماعتوں کو ہمیشہ حصہ ملنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ہمیشہ لوگوں کو جمہوریت کی بالادستی، سول سپریمیسی کے نعرے مارتے ہیں، لیکن اس کے بعد اسی کی قربانی کر کے اپنے مفادات حاصل کر لیتے ہیں۔ آج کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ہم نے حکومت سے بھی مذاکرات نہیں کرنے، ہم نے فوج سے بھی مذاکرات نہیں کرنے، تو پھر آپ نے کس سے کرنے ہیں؟ کیا مقاصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے بات کریں گے۔ دوسرا بات کریں گے کہ پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے، اس وقت پاکستان کتنی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اور کیا فوج کے اندر جو سیاست کے اندر فوج کا کردار ہے اس حوالے سے سابق ڈی جی آئی ایس آئی اسد درانی نے بڑے تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں، وہ ہم آپ سے بات کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جو مین تین جو اس وقت چیلنجز ہیں وہ ایک معیشت کا ہے، ایک سیاسی عدم استحکام کا ہے، اور ایک سماجی ہم آہنگی کا ہے۔ ہم بالکل ٹکڑوں میں بٹی ہوئے ہیں، پوری کی پوری قوم، کوئی لبرل کہلا رہا ہے، کوئی سیکولر کہلا رہا ہے، کوئی مذہبی کہلا رہا ہے، کوئی کچھ اور کہلا رہا ہے، کوئی ہارڈ لائنر کہلا رہا ہے، کوئی شدت پسند کہلا رہا ہے، اور کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبکہ اس وقت دنیا جو ہے وہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ آپ ایون پاکستان کا دیکھ لیں کہ جو ہمارے دوست تھے وہ دشمن بننے جا رہے ہیں، جو دشمن تھے وہ دوست بننے جا رہے ہیں۔ اس وقت اگر آپ صرف سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب کے اندر جو چیز اسرائیل سے بن کے آتی تھی وہاں پہ ایون اسرائیل کی کھجوریں بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جو اسرائیل کی کمپنیاں تھیں وہ پہلے یورپ جاتی تھی، وہاں پہ اپنا پلانٹ لگاتی تھی، وہاں پہ پھر وہ برانڈنگ کر کے یہاں پہ ٹریڈ کرتی تھیں۔ لیکن آج آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، وہاں پہ سعودیز اور دوسرے جو ممالک ہیں، اور جو دوست تھے وہ دشمن ہو گئے ہیں، جو دشمن تھے وہ دوست ہو گئے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اگلے ہفتے محمد بن سلمان MBS جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور وہ بیسیکلی ہوبارہ بسٹرڈ کا شکار کرنے کے حوالے سے آ رہے ہیں جو بلوچستان میں اور ساؤتھ پنجاب کے اندر وہ کریں گے، اور امید یہ ہے کہ وہ عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے، آرمی چیف سے بھی ملاقات کریں گے، ایک آدھی اور ملاقات کریں گے۔ تو جب آمنے سامنے کوئی بیٹھتا ہے تو کافی جو ہے پرابلمز آپ کے سولو ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان تو کسی صورت نہیں چاہتا کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہوں۔ پاکستان نے غلطی ترکی کے پیچھے لگ کے یہ بھی کر چکا ہے کہ جو UAE میں ورلڈ ایکسپو ہو رہی تھی 2020 اس کی پاکستان نے امارات کے خلاف ووٹ دیا، اور اس کے جو ریئیکشنز ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پھر انہوں نے بھی ناراضگی دکھانی ہے، انہوں نے بتانا ہے کہ بھائی ہم بھی کچھ ہیں۔ بھارت، اسرائیل اور امریکہ یہ ملے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان اور چین کی مسلسل سیٹلائٹ سے لائیو کوریج کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے، اور پاکستان یہاں پہ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ خود ہمارے اپنے لیڈران کر رہے ہیں۔ کسی بھی ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑی برائی ہوتی ہے، اور معیشت ٹھیک ہونے سے سارے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے جب تک کہ معاشرے کے اندر جو آپ کے دوسرے مسائل ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہ ہو جائیں۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آج تک جو ہے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ اس قوم کے بہترین مفاد میں کرونا سے احتیاط کرنا ہے یا سیاسی جلسوں میں شرکت کرنا ہے۔ وہ ایک لیڈر کچھ بتا رہا ہے، دوسرا کچھ اور بتا رہا ہے، اور سب اپنی اپنی جو مفادات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مشورے دے رہے ہیں۔
پاکستان میں 5th جنریشن وار جو ہے وہ اپنی عروج کے اوپر ہے اور اپنے ہی اپنوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. جھوٹ اور سچ کا جو فرق ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ہر ایک اپنی بیانیے کو جو ہے وہ سچ سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو میرا بیانیہ ہے یہی سچ ہے. بھارت افغانستان کی سرزمین کو کئی جگہ سے پاکستان کے خلاف پراکسی کے لیے استعمال کر رہا ہے, داعش کو وہ استعمال کر رہا ہے, لیکن ہم اس کے باوجود جو ہے بھارت سے جواب مانگنے کے لیے کہ ہم کیا کریں گے, ہم تو ڈوزیئر بھی دے رہے ہیں, سب کچھ کریں, لیکن دنیا اس وقت بھارت سے جواب مانگنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایک چین کے علاوہ ہمارے تعلقات کسی بھی ملک سے ٹھیک نہیں ہیں. ہمارے ہمسائے میں آپ کے کسی بھی ملک کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ایون آپ افغانستان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر طالبان ہمارے ہاتھ میں ہے تو جو افغان حکومت ہے وہ بھارت کے ہاتھ میں ہے. سعودی عرب کے معاملات آپ کے سامنے ہیں, یو اے ای کے معاملات آپ کے سامنے ہیں. ایران ہمارے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ہم نے ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہمیشہ سعودی عرب کے مقابلے میں ایران کو اگنور کیا ہے. اور جتنے بھی آپ ممالک دیکھیں, امریکہ ہمارے ساتھ ناراض ہے اور امریکہ کے پیچھے پورا یورپ ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس کے علاوہ کشمیر کے اوپر ہماری سرحد گرم ہوئی ہوئی ہے, افغانستان کے اوپر ہماری سرحد گرم ہوئی ہوئی ہے. ادھر سے بھارت الگ اپنی سازشیں کر رہا ہے اور ملک کے اندر جو ہے وہ الگ سے سازشیں چل رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان اور میں ہم روس کے خلاف جو ہے امریکی جنگ کا حصہ بنے, اس کے بعد پھر ہم 9/11 میں جو ہے نا ہم حصہ بنے. حالات جو کچھ بھی تھے, لیکن اس کا خمیازہ آج تک پاکستان بھگت رہا ہے اور بہت برے طریقے سے بھگت رہا ہے. لاکھوں افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت پہ ایک ناقابل برداشت بوجھ بنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ مہنگائی کا آپ دیکھیں ایک عجیب طوفان ہے. IMF ڈنڈا لے کے ہمارے پیچھے چڑھی ہوئی ہے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں, گیس کی بجلی قیمتیں بڑھائیں اور دیگر اشیاء کی قیمتیں بڑھائیں, تو ان کو بھی سمجھانا ہمارے لیے مشکل ہوا ہے. ان ساری صورتحال کے اندر بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب سیاسی ماحول کے اوپر مایوسی کے سائے منڈلانے لگیں تو وہی جو لمحہ ہے وہ پیش قدمی کا لمحہ ہے, جو اس وقت بیٹھ گیا وہ پیچھے رہ گیا. تو یہی حالات ہیں کہ اس وقت جب سیاسی جماعتوں نے دیکھا کہ ملک انتہائی مشکلات کا شکار ہے, انتہائی پرابلمز کا شکار ہے, تو انہوں نے کہا یہی وقت ہے حملہ کرنے کا, اور اس حوالے سے بڑی بڑی تھیوریز چل رہی ہیں. بہرحال بات کرتے ہیں کہ فوج کا پاکستان کی سیاست کے اندر کیا کردار ہے. دیکھیں مجھے 15 سال ہو گئے ہیں میڈیا کے اندر اور میں نے مین سٹریم میڈیا کے اندر کام کیا اور بڑے بڑے شوز کیے ہیں, اور مجھے پتہ ہے کہ کس حد تک کردار ہے. ان میں انہوں نے کچھ باتیں صحیح کی ہیں, کچھ باتیں انہوں نے غلط کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی فوج کا جو کردار ہے سیاست کے اندر وہ ایک حقیقت ہے اور اس سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے. بظاہر سی بات ہے, جب آپ ایک شخص جس کا کام نہیں ہے یہ, وہ صرف اپنی محبت کے اندر وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا بندہ چور ہے, ڈاکو ہے, اور وہ اس کو اس کے کام سے روکتا ہے, تو پرابلمز تھوڑے سے ہوتے ہیں. اس کے اندر ہمارے جو اداروں کے درمیان جو کوارڈینیشن ہے جمہوری اداروں کے اور جو دوسرے ادارے ہیں, وہ میرے خیال سے کوارڈینیشن ہونی چاہیے. ایک میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ امریکہ کے اندر ایک سیکرٹ جو ہے نا سروس ہے جو کہ صدر کی حفاظت کرتی ہے. پاکستان کے اندر آج تک یہ ویسے تو جمہوریت کے تحفظ کی باتیں کرتے ہیں, یہ کوئی ایسی سروس نہیں بنا سکے جو کہ وزیر اعظم اور صدر کو تحفظ فراہم کریں. جن سے انہوں نے تحفظ لینا ہے انہی کے ساتھ یہ لڑائی کرتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو اسد درانی کی بات بتا رہا تھا کہ اسد درانی کہتے ہیں کہ ایوب کے دور سے پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے ISI کی جو انٹرفیرنس ہے, یعنی فوج کی انٹرفیرنس ہے. اور لیکن ساتھ میں ایک بڑی انہوں نے عجیب سی بات کی, میرے تو سمجھ سے باہر تھی, کہ وہ کہتے ہیں جب میں تھا اور میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے, میں DG ISI تھا, اور جو میرے آرمی چیف تھے, انہوں نے کبھی بھی مجھے سیاسی کام کے بارے میں نہیں کہا. کبھی انہوں نے کہا کہ جب آپ سیاست کے اندر انوالومنٹ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو IJI بنائی جس کے اندر ان کا بڑا نام ہے, جو اصغر خان صاحب کا کیس ہے, اور اس کے حوالے سے بڑی باتیں چلی تھیں کہ جناب 35 لاکھ نواز شریف کو دیا گیا, ساتھ میں الطاف حسین کو دیا گیا, پتہ نہیں کس کس کو دیا گیا. اس میں ایک بڑی لمبی ایک جو ہے نا مہران بینک سکینڈل کے نام سے بھی یہ چیز جانی جاتی ہے, اور 11-12 کروڑ روپے 1991-90 کے اندر جو ہے نا تقسیم کیے گئے تھے صرف اور صرف بے نظیر کو ہرانے کے لیے. تو انہوں نے تو کیا تھا سارے کا سارا, اور کس نے کیا تھا. بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ فوجی جو فوج ہے وہ اس حوالے سے جو ان کا ویژن تھا وہ ناکام ہو چکی ہے.
کہ ایوب خان جو ہیں وہ بھٹو کو نکالنا چاہتے تھے، بھٹو نہیں نکلے، بھٹو آئے، آ کے الیکشن لڑا اور وہ الیکشن جیتے اور اس کے بعد انہوں نے حکومت کی۔ ضیاء الحق بے نظیر کو نکالنا چاہتے تھے، وہ بے نظیر کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے، بے نظیر آئی اور آ کے وہ سیاست کے اوپر چھا گئیں۔ اس کے بعد جب مشرف آئے تو مشرف ان دونوں کو باہر نکالنا چاہتے تھے، نواز شریف کو بھی اور بے نظیر بھٹو کو بھی، لیکن آخری ایک دن انہیں NRO دینا پڑا اور یہ دونوں آئے اور اس کے بعد یہ دونوں پارٹیاں اپنی اپنی حکومت کر چکے ہیں۔ ابھی بھی یہی باتیں بڑی چلی تھیں کہ جناب میاں نواز شریف کی سیاست کا خاتمہ ہو گیا ہے، بس ختم جی، شریف خاندان کی سیاست کا خاتمہ ہو گیا ہے، کوئی بھی آئے گا تو نیا بندہ آئے گا، اس کے علاوہ ان میں سے کوئی نہیں آئے گا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ اپنی جگہ دوبارہ بنا لیں گے، یہ پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار آپ کچھ عوام کے لیے تو کریں، چلیں اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے، جو یہ سسٹمز ہیں، یہ جھوٹ کا، ناانصافی کا، دو نمبری کا، یہ تو آپ ختم کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی کیا اسحاق ڈار کے حوالے سے جو کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب بڑا ہی شرمندہ ہو گئے اور بہت کچھ ہو گئے، بہرحال اس حوالے سے میرا ایک پوائنٹ آف ویو اور بھی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا ہے جناب اسد درانی صاحب نے کہ مولانا فضل الرحمان کیا ہماری بات مانتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا وہ ہمارے بس کے اندر ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایجنسیاں اتنے بڑے بڑے دھرنے اور اتنی بڑی ریلیاں کروا لیتے ہیں، وہ بیوقوفی کرتے ہیں۔ اتنی سٹرینتھ نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو اکٹھے کر کے ایجنسیاں لا کے کھڑی کر دیں۔ ہلکا پھلکا چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے، کسی کونسلر کو کہہ دیا، کسی MNA کو کہہ دیا، جو چند ایک لوگ ان کے اپنے ہوتے ہیں کہ یار تم نے بندے لانے ہیں اور ان کو شامل کروا لیا جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ان کی سٹرینتھ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جس طرح ایک دور تھا جس میں کہا جاتا تھا کہ جو بھی کرواتا ہے امریکہ کرواتا ہے، تو اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی یہ چیز مشہور ہو چکی ہے کہ جو بھی کرواتا ہے ایجنسیاں کرواتی ہیں، اس کے علاوہ اس حوالے سے کوئی کچھ نہیں کرواتا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھارت کا ایک بڑا خطرہ تھا ہمیں، وہ اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بھارت اس وقت اپنے مسائل میں پھنس چکا ہے بہت برے طریقے سے۔ جب سے انہوں نے آرٹیکل 370 ختم کیا ہے، اس وقت سے وہاں پہ بہت زیادہ اندر جو حالات چل رہے ہیں، تو پاکستان کو اس وقت بالکل بھی ایسٹرن فرنٹ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمیں محتاط ضرور رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے معاملات میں خود پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمیں جو اصل خطرہ ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کے اندر سے ہوتا ہے، اور وہ اس وقت سب سے خطرناک جو خطرہ جو ہے اس وقت اندرونی، وہ اس وقت پاکستان کو لاحق ہے۔ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، سماجی ہم آہنگی ہے، اس کے علاوہ حکومت کی کریڈیبلٹی ختم کی جا رہی ہے، یہ کہہ کہ جناب حکومت کو تو فوج لے کے آئی ہے، اس لیے اس کے اوپر ایک عجیب مہر لگا دی گئی ہے کہ جناب یہ تو حکومت ہی کو جو ہے نا ریموٹ کنٹرول حکومت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جو عمران خان کے جو یو ٹرنز ہیں، انہوں نے عمران خان کی حکومت کی ساکھ کو بڑے برے طریقے سے نقصان پہنچایا ہے۔ اکانومی کا بھی انہوں نے کہا پولیٹیکل آئسولیشن کا بھی کہا، بلوچستان کے معاملات انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کافی چیزیں ہیں، مورل کرپشن ہے، سوشل کرپشن ہے، اور لیڈرشپ جو ہے وہ بیسیکلی اصولی کرپشن کر رہی ہے، جو ان کے اصول ہیں اس کے اوپر وہ چلنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ معاملات خراب ہیں، لیکن جو سٹیٹس ہے گلگت بلتستان کا، اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس سے نقصان ہوگا۔ جو کشمیر کاز ہے اس کو نقصان ہوگا، کیونکہ اس طرح اگر آپ اس سٹیٹس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ سٹیٹس گلگت بلتستان کا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ جس پہلے 3 حصوں میں تھا، اگر بلوچستان اس کو ہم نے 1 کر دیا، وہ سنبھالا ہی نہیں جا رہا ہم سے، جبکہ اگر وہ 3 اس کے پورشنز میں وہ ہوتا، یعنی کہ یہ صوبے کہہ لیں یا جو بھی ہو، میں اس بات کو سمجھ نہیں سکا کہ 3 حصوں میں کس وقت تھا وہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو کنٹرول کرنا بہت آسان تھا۔ اسی طرح انہوں نے کہا فاٹا کا بھی جو نظام تھا وہ 500 سال پرانا تھا، اس کو بھی چھیڑ کے ہم نے غلطی کی ہے۔ اب بات ہو رہی ہے کہ اسحاق ڈار کا انٹرویو میں جناب بڑی بے عزتی ہوئی ہے، بہت ذلت ہوئی ہے، بڑی رسوائی ہوئی ہے، PDM کی کرائے کے اوپر پانی پھیر دیا، اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جس سے کسی حد تک میں بھی متفق ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے کرپٹ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے۔ جتنے سخت سوالات اس نے کیے تھے، یہ اپنا حساب کتاب لگا گئے، کیونکہ اس اینکر کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدالتوں کے اوپر حملے کرائے، یہ وہ لوگ ہیں جو جسٹس قیوم کو فون کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چھانگا مانگا کی سیاست کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیبیہ پیپر مل میں 42 صفحوں کا جو ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ تھی جناب، انہی اسحاق ڈار صاحب نے لکھ کے دی تھی، اور وہ بے نظیر بھٹو کے دور میں اس وقت نام تھا ان کا جناب
رحمان ملک صاحب نے یہ سارا کیس ڈیل کیا تھا، تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ سسٹم کو تباہ کرنے والے کون ہیں۔ عدالتیں اس ملک کی خراب ہیں بقول ان کے، فوج ان کی خراب ہے ان کی نظر میں، اور کوئی بھی اس ملک کے اندر نہ کوئی لا اینڈ آرڈر ہے، نہ کوئی ہیومن رائٹس کی کوئی کنڈیشن ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو 30 سال سے اس ملک کے اندر حکومت کر رہے ہیں۔ یہ بڑے بے بس لوگ ہیں بیچارے، اتنے بے بس لوگ ہیں کہ یہ کوئی ایک نظام بھی ٹھیک کرنے کے قابل نہیں رہے۔ بریف کیس جاتے ہیں نوٹوں کے، جا کے ججوں کو دے دیتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں، پھر انہی ججز کو چیف جسٹس، آپ یہ دیکھیں کہ جو چیف جسٹس رہ چکے ہیں ان کو کبھی یہ گورنر لگا لیتے ہیں، کبھی یہ اپنا صدر لگا لیتے ہیں۔ کیوں لگا لیتے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں کو انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ قصوروار نہیں ہوتا، یہ ساری کی ساری پود ہی جو ہے یہ قصوروار ہے، اور جو پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں ہے اسے ٹھیک کریں پہلے۔ یہ اپنا الو سیدھا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آج اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس نظام کو، اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، تو پہلے جو 2 نمبری کا نظام ہے، یہاں پہ ہیرا پھیری کا نظام ہے، عوام کو دھوکہ دینے کا نظام ہے، جو غریبوں کا حق مارنے کا نظام ہے، ایک روٹی نہیں مل رہی یہاں پہ، روٹی کپڑا مکان کے نام پہ یہاں پہ پارٹیاں ساری زندگی حکومت کر لیتی ہیں، تو پہلے یہ نظام لے کے آئیں، اور ایک ایسا سسٹم ہو کہ اس سسٹم کے اندر کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہ ہو، وہ سسٹم خود بخود اپنی حرکت میں آئے، تو اس وقت ہم کہیں گے کہ ہاں یہ پاکستان کے عوام کے حق میں بات کی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ انفارمیشن ہمارے پاس آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا، اپنے دوستوں، اذا کارہ پر ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔